حالات کی سختی، مالی بوجھ اور ذمہ داریوں کے تھپیڑے جس طرح عام افراد کو متاثر کر رہے ہیں، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں رمضان المبارک یا دیگر مختلف مہینوں میں جب لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بہت سے مفلس اور مفلوک الحال افراد اپنی تنگ دستی کی وجہ سے مخیر حضرات کے ہاں خود پہنچتے ہیں اور ان سے زکوٰۃ کا تقاضا کرتے ہیں، یا مخیر حضرات خود اپنی محبت سے ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کا حق ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ایسے میں سید کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں جو آپ کے سامنے اس مختصر کلپ کے اندر کچھ معروضات اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا فتویٰ نہیں بلکہ مفتیان اعظام ہمارے اکابرین کی آراء ہیں، جن کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ان مشکلات میں آسانی پیدا کر سکیں۔ مولانا امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر مجتہدین اور مفتیان اعظام کی آراء کی روشنی میں رائے جو آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل کی ہے، وہ جلد نمبر 10 صفحہ 99 اور جلد 10 صفحہ 272 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ منقول ہے کہ سادات کرام کو فرضی صدقات میں سے ادا نہیں کیا جائے گا، یہ ان کے لیے حرام ہے، اور حرام ہونے کی جو وجہ وہاں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اس خاندان کی وجہ سے انہیں تکریم اور عزت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کا مال تو میل ہے، تو میل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت کے سامنے قطعی طور پہ مناسبت نہیں رکھتا، لہٰذا اسے وجہ بناتے ہوئے جو احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو منع کیا اپنے لیے، اپنے خاندان کے افراد کے لیے، تو اس میں مفتیان اعظام کے اقوال کی روشنی میں سادات کے لیے، سید کے لیے زکوٰۃ کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ دوسری رائے جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت اعلیٰ گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ حسنی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی مہریہ صفحہ 30 اور 31 پر دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ سکرین پر آپ کے سامنے اس وقت موجود بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ نقل فرمایا ہے کہ سادات کے لیے زکوٰۃ کا حرام ہونا یہ عہد نبوی تک ہی خاص تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد ان کے لیے صدقات فرضیہ یعنی زکوٰۃ لینا جائز ٹھہرا اور امت کے افراد کے لیے ان کو دینا جائز ٹھہرا۔ آپ نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے لیے جو حرام ہونے کی دلیل تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں سورہ انفال کی 41 نمبر آیت کا یہ بیانیہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ کے لیے یہ تکریماً کہا گیا، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے خمس ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان کے افراد کے لیے آپ کے لیے خمس ملتا مال غنیمت میں سے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہوا تو خمس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ خمس ہی اصل وجہ تھی صدقات فرضیہ یعنی زکوٰۃ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر حرام ہونے کے لیے۔ تو جب خمس اٹھ گیا تو اب وہ جو حرمت تھی، حرام ہونا تھا، وہ ختم ہوا، لہٰذا اب امت کے افراد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہوگا۔ اب یہاں جو ذہن میں بات اٹھتی تھی کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں یہ نقل فرمایا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث پاک ملی نہیں ہو، بلکہ آپ نے اس پر جو اعتماد کیا ہے وہ اس حوالے سے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے حرام ہونے کا جو دورانیہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تھا، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کے افراد کو خمس کا ملنا تھا۔
چنانچہ ان دو آراء کی روشنی میں دوسری رائے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ جہاں ہم اپنے معاشرے کے مفلوق الحال لوگ، ضرورت مند اور محتاج لوگ، مساکین یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کی مفلسی کی وجہ سے، ان کے حالات کی خرابی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اپنے مال زکوٰۃ میں سے حصہ دیتے ہیں، جبکہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو نہ تو لوگ اپنی طرف سے کوئی عطیات اور خیرات دیتے ہیں، اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ کہہ کے لوگ اپنا ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ سادات کے لیے، سید گھرانے کے لیے تو زکوٰۃ جائز ہی نہیں، تو سید گھرانے کے لیے زکوٰۃ بھی جائز نہیں، اور صدقات اور خیرات کرنے والے بھی افراد بہت ہی کم ہیں۔ ایسے میں حضرت اعلیٰ گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ حسنی گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس رائے پر عمل کرتے ہوئے، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے، یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام طحاوی رحمہم اللہ تعالیٰ ان کی رائے کو لیتے ہوئے، وہ افراد جن کی عقیدت ہے گولڑ شریف سے، جو سادات کرام کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے دل پیوستہ ہیں، یا نسبت اور شاگردی کا رشتہ ان کا گولڑ شریف سے ہے، تو ان تمام حضرات سے میری یہ التماس ہے کہ دیگر افراد اگر دیگر اکابر مفتیان اعظام کی آراء پر عمل کرتے ہیں تو آپ حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سادات کرام کو اس سے محروم نہ رکھیں کہ خدا نخواستہ ہم اپنے معاشرے میں سادات کرام کے لیے گیپ کو بڑھاتے ہی چلے جائیں۔ اس رائے پر آپ سوچ بچار کیجئے گا۔ یہ ایک مفتی کی رائے نہیں، بلکہ اپنے اکابرین کی دو مختلف رائے کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے صرف آپ کو ایک دعوت ہے، آپ اکابرین کی ان دو رائے میں سے جس بھی رائے پر اعتماد کرتے ہیں، سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اس پر، یا سید کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے، ان دونوں میں سے جس پر آپ کا اعتماد ہو آپ عمل کر سکتے ہیں، تاہم یہ دعوت اپنے پیش نظر ضرور رکھیے گا۔